یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس کا پہلا عشرہ جو کہ رحمتوں اور برکتوں والا تھا وہ ختم ہو چکا ہے اور دوسرا عشرہ جو کہ مغفرت کا عشرہ ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کریں۔ اور اسی سلسلے میں آج ہم اپنا پروگرام سلام یو کے میں رمضان اسپیشل آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آج کے رمضان اسپیشل پروگرام میں پیر طیب رضا قادری صاحب ہمیں رمضان کے فضائل اور برکات کے بارے میں بتائیں گے۔ پیر صاحب قادریہ ٹرسٹ یو کے چیئرمین ہیں اور یہاں کی مسجد میں امامت کے فرائض بھی انجام دیتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ رمضان اسپیشل پروگرام پسند آئے گا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل صدق الله مولانا العظيم۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، رمضان المبارک کی رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں اور جہنم سے آزادی کا مبارک مہینہ ہم پہ آ گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس مہینے کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور اس کا صحیح اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ مبارک کا اہتمام کیا۔ اس ماہ رمضان المبارک میں کچھ خاص عبادات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہم پہ ہیں، جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں بھی ہیں، جن میں سحری کا اٹھنا، افطاری کا کرنا، نماز تراویح، قرآن مجید کی تلاوت، نماز تہجد، اس میں چاشت، اشراق، اوابین، نوافل اولیاء کرام کا یہ معمول تھا کہ وہ یہ کام کیا کرتے تھے۔ آج میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 دوسرا پارہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں تک کہ سفید دھاری سیاہ دھاری سے بدل جائے، من الفجر یعنی فجر کا وقت شروع ہو جائے، ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور کہا کہ رات تک اپنے روزے کو پورا کرو۔ سحری کسے کہتے ہیں ناظرین؟ سحری کہتے ہیں رات کے آخری پہر سے لے کر فجر کے شروع ہونے سے پہلے وقت کو سحر کہا جاتا ہے، اور اس روزہ رکھنے کی نیت سے جو آپ صبح کے وقت اذان فجر سے پہلے پہلے، صبح صادق سے پہلے پہلے جو آپ کھاتے پیتے ہیں اس کو سحری کہتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت نماز تہجد کی پابندی کیا کرتے تھے، اور الحمدللہ ہم تو ویسے بھی اٹھیں گے تو ان اوقات میں ہمیں تہجد پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب روزے فرض ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں کھانے پینے کی اجازت دے دی، اور جو آدمی صبح کے اٹھ کے کھاتا ہے تو اس کا نام سحری سے منسوب کر دیا گیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب سحری کو اٹھتے تو آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ کچھ نہ کچھ ضرور تناول فرمایا کرتے تھے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے امتیوں، تم بھی اس وقت اٹھ کے کھاؤ، اس لیے کہ ہمارے روزوں میں اور اہل کتاب کے روزوں میں یہ فرق ہے
کہ وہ سحری نہیں کھاتے اور ہم سحری کھاتے ہیں، لہذا اس وقت اٹھ کے کچھ نہ کچھ ضرور کھا لیا کرو۔ سحری مقرر ہونے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ ابتدا میں جب لوگ روزہ رکھتے تھے تو روزہ جب رکھا تو اب ان کے اندر یہ بات رائج تھی، یہ بات مشہور تھی کہ سحری کے وقت کچھ کھانا نہیں چاہیے اور کچھ بھی پینا نہ چاہیے، بلکہ یہاں تک کہ اگر کوئی جاگتا رہتا تو کھاتا، اگر سو گیا تو اب اس کو کچھ کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی۔ اور کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد اب اگر کسی نے کچھ کھایا یا پیا تو اب یہ حرام ہے، لہذا کوئی کھاتے بھی نہ تھے اور پیتے بھی نہ تھے۔ اس طرح ان کے 24 گھنٹے کا روزہ ہوا کرتا تھا۔ تو یہ ایک بڑی تکلیف دہ بات تھی، اسی لیے اس کا ایک عجیب واقعہ ہوا کہ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں ان میں ایک صحابی تھے حضرت قیس بن سرمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کام پہ چلے گئے۔ جب وہ کام پہ تشریف لے گئے تو واپس رات کو آئے تو بیوی سے کہا بھی کچھ کھانے کے لیے ہے، تو بیوی نے کہا کہ میں دیکھتی ہوں یہاں پہ تو کچھ موجود نہیں۔ جب واپس آئی تو نیند کی وجہ سے غلبہ تھا اور تھکاوٹ بھی تھی تو سو گئے۔ اب جب سو گئے تو اٹھے تو اب وہ کچھ کھا نہیں سکتے، تو دوسرے دن ان کی حالت غیر ہو گئی، عجیب ہو گئی اور وہ گر گئے۔ جب گرے یہ واقعہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھ پہ یہ وحی کی ہے، کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، فرمایا کہ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید دھاری سیاہ دھاری سے بدل جائے، یعنی فجر تک تم اب کھا بھی سکتے ہو اور پی بھی سکتے ہو۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سحری کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری کے اندر تمہارے لیے برکت ہے۔ فرمایا دوسری حدیث پاک میں آتا ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی سحری کھاتا ہے اللہ کے فرشتے اس پر رحمت بھیجتے ہیں۔ سحری کے وقت اٹھنا اور اس وقت یہ عبادات کرنا یہ خاص رمضان المبارک کے اوقات میں سے ایک وقت ہے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کی ساتھ ہے۔ اور یاد رکھیں رمضان المبارک میں دعا مانگنا حدیث پاک میں آتا ہے الدعاء هو العبادہ، دعا تو عبادت ہے، اور دوسری حدیث میں آیا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے۔ بھئی جس نے دعا کو چھوڑ دیا وہ خیر سے محروم ہو گیا۔ لہذا ان اوقات میں خاص کر کے سحری کے وقت جو آدمی دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے اللہ پاک اس پہ خاص اپنا فضل اور کرم فرماتے ہیں۔ ایک اور بات اس سحری کے حوالے سے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر سحری تک کھانے پینے کی مسلمانوں کو اجازت مل گئی، اور پھر صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھتے۔ اور میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لیے ان چیزوں میں برکت رکھ دی گئی ہے۔ پہلی چیز فرمایا جماعت کے اندر نماز جماعت کے اندر پڑھو، اس میں بڑی برکت ہے۔ سرید کھانے میں بڑی برکت ہے۔ سرید آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے یہ اپنا سالن کے اندر روٹی ڈال کے نرم کر کے کھاتے، اور فرمایا کہ سحری کے اندر بھی بڑی برکت ہے۔ اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ جو آدمی سحری کے وقت اٹھ کے یا واسع المغفرہ یا واسع المغفرہ کا ورد کرتا ہے، یہ ورد جاری رکھتا ہے، تو اس پڑھنے والے کے اللہ پاک سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو کتنا زیادہ ثواب ہے سحری کے وقت۔ لیکن یاد رکھیں کہ سحری کے وقت جب بندہ اٹھے تو اس میں میانہ روی رکھے، نہ زیادہ کھائے اور نہ بہت کم کھائے، تاکہ دن کے وقت روزے کے اندر انسان کو تکلیف نہ ہو۔ اور سحری کا طریقہ یہ ہونا چاہیے جو ہمیں ہمارے اکابر سے، مشائخ سے، اسلاف سے اور صحابہ کرام سے ہمیں جو طریقہ ملتا ہے وہ یہی ہے کہ انسان رات کے آخری پہر اٹھ جائے، مناجات کرے، اللہ کے سامنے زاری کرے، روئے، گڑ گڑائے، دعائیں کرے، پھر تہجد کی نماز پڑھے، اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ ذکر و اذکار اور عاد و وظائف میں مشغول ہو جائے،
قرآن کی تلاوت کرے، درود پاک کی کثرت کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب آخری وقت آ جائے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ تھوڑا سا کھا لے. لیکن یاد رکھیں اس وقت ایسی مرغن غذاؤں کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس وقت ایسا کھانا چاہیے جو ہلکا پھلکا ہو. اور ایک تو ہمیں روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سحری کھاؤ چاہے تم ایک کھجور کے ساتھ ہی کیوں نہ، کیونکہ ایک کھجور کے اندر بڑی طاقت ہے اور پورا دن تمہیں جو ہے روزہ رکھنے پہ طاقت ہوگی، تمہارے جسم میں ایک طاقت ہوگی اور روزہ رکھنے میں تمہیں آسانی ہوگی. دوسری بات، یہ تو سحری کی بات تھی. اب افطاری کی طرف آتے ہیں. افطاری کسے کہتے ہیں؟ روزہ کھولنے کو افطاری کہتے ہیں. یعنی صبح جب روزہ رکھا اور صبح روزہ رکھ کر شام کو جب ٹائم ہو گیا، اور ٹائم ٹیبل ہمارے پاس موجود ہے یہاں پورے یو کے کی، انگلینڈ کی مساجد کے، تو جو شہر ہے اس شہر کے مطابق ہم جب سن سیٹ کا ٹائم ہو جائے گا، سورج غروب ہوگا، اس وقت ہم روزہ جو ہے وہ کھولیں گے. اس کھولنے کو افطار کہا جاتا ہے. یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ آپ افطاری کرتے تھے جب سورج غروب ہو جاتا. تو نماز مغرب سے پہلے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کچھ نہ کچھ کھا لیا کرتے تھے. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے نزدیک محبوب ترین شخص وہ ہے جو روزہ کھولنے میں جلدی کرے، یعنی افطار میں جلدی کرے گا، وہ مجھے بڑا پسند ہے. اور ایک اور حدیث پاک میں آیا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، میں سو رہا تھا، دیکھا تو میرے ڈریم کے اندر، میرے خواب کے اندر ایک دو بندے آ گئے اور انہوں نے میرے بازو کو پکڑا اور بازو کو پکڑ کے لے گئے اور کہا کہ چڑھیے. تو میں نے کہا مجھ میں طاقت نہیں، تو انہوں نے کہا اللہ آسان کر دے گا. تو پھر اس کے بعد میں اوپر چڑھا. جب چڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ پہنچا تو وہاں سخت آوازیں آ رہی تھیں. تو جب وہاں پہ میں نے دیکھا تو وہ جہنمیوں کی آوازیں تھیں. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا وہ الٹے لٹکے ہوئے تھے، ان کی بانچیں چری ہوئی تھیں اور خون ان سے بہ رہا تھا. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو افطار میں جلدی کرتے ہیں. یعنی ابھی ٹائم ہوتا نہیں، پہلے روزہ کھول لیتے ہیں. جب پہلا روزہ کھول لیتے ہیں تو ان کو یہ سزا دی گئی. تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، کہیں افطار کرتے کرتے پہلے اگر کسی نے روزہ کھول لیا تو اب وہ روزہ، پورا دن کا جو روزہ ہے وہ خراب ہو جائے گا. تو جب ٹائم ہو جائے تو اس ٹائم پہ روزہ کھولنا چاہیے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کھجور کے ساتھ روزہ کھولتے تھے یا پانی کے گھونٹ کے ساتھ آپ روزہ کھولتے تھے. اور اس کے ساتھ ہی آپ یہ دعا بھی کرتے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے رزق کے ساتھ اس کو افطار کر رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد یہ خیال رکھنا چاہیے جب آپ روزہ افطار کرتے ہیں تو روزہ افطار کرتے ہوئے رزق حلال کا خاص کر کے خیال رکھنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ پورا دن ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فرض تھا، اس فرض کی ادائیگی کرتے کرتے جب شام کا وقت ہو گیا تو اب جب روزہ کھولا تو وہ رزق حرام کے ساتھ اب روزے کا نور جو ہے وہ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے 11 مہینے ہم گناہوں کے اندر بسر کرتے ہیں. 11 مہینے انسان ہونے کے ناطے گناہ ہو جاتے ہیں. اللہ نے